ਰਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਖ ਠੋਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਰਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਖ ਠੋਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੋਕਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਦਿਲੜੀ, ਦੂਰ ਸਜਣ ਤੋਂ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਰਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਖ ਠੋਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੋਕਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਦਿਲੜੀ, ਦੂਰ ਸਜਣ ਤੋਂ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਆਜਜ਼ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਖਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਆਜਜ਼ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਆਜਜ਼ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਖਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਉਮਰ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਂਗ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਤੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਖਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਜ਼ਰ ਮੰਜ਼ਰ ਸਹਿਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਸਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਤੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਦਿਲ ਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ਼ਕੋਂ ਅੱਗਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦੋਜ਼ਖ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ کہ کی پوچھ دے ہو میں تو سنگی، ناصر شاہ بس چپی چنگی۔ کی پوچھ دے ہو میں تو سنگی، ناصر شاہ بس چپی چنگی۔ چٹی چادر بمبلا والی داغ نہ لاوی جنیا، حشر دہاڑے مڑنا آکھیں ہائے کہ ربا بنیا۔ ہائے ربا کے بنیا، لائے ہو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے۔ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے، تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی، ٹر گئے ساڈے یار گوانڈوں لک لک پریے ہاواں۔ قسمت انج سلوک پئی کر دی جو متریاں ماواں۔ بارش بدل تیز ہوا سب دی اپنی تھاں ہوندی اے، دھپ وی پاوے چنگی ہووے چھاں تے آخر چھاں ہوندی اے۔ بہن بھرا رشتے دار سب رشتے ودیا نے، گم کے ساری دنیا ڈٹھا ماں تے آخر ماں ہوندی اے۔ فقیراں نائے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میں ملتمس پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور پیر سید راشد حسین گیلانی شاہ صاحب آپ اپنے خطاب نال ساڈے دلاں نوں منور فرمان گے۔ ہاتھ چکو تے بولو نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ بغداد شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ مسجد نبوی دی اندر صحابہ جمع وفی رہی، ایک صحابی رسول نے عرض کر دیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں جو تواڈی آل دے نال محبت کریے، اساں جو تواڈی آل دے نال پیار کریے، یا آپ دی ذات تے درود پڑھیے، اس دا فائدہ ہے آپ دی آل نو ہے، سانو ہے، یا آپ دی ذات نو ہے۔ کریم آقا ممبر تجلوہ فرماہن، حضور مسکرا پہ، حضور نے فرمایا، صحابی رسول کل قیامت دا دے ہو سی، نفسا نفسی دا عالم ہو سی، پیو نو پتر دا پتہ کوئی نو سی، تے پتر نو پیو دا پتہ کوئی نو سی۔ پر جڑے لوگ میرے ذات تے درود پڑھ دے رہ گئے،
میرے گھرانے دے نال محبت کر دے رہ گئے کل قیامت دے اللہ انہاں بندیاں نو اپنے کول بلے سی کریم آقا نے فرمایا اللہ انہاں بندیاں نو اپنے کول بلے سی تے بلا کے نور عطا کرے سی کل قیامت دے لوگ بجدے ودیو سے تے لوگ اشارہ کر کے اکثر بھئی یہ وہ بندہ ہے جیڑا نال ساڑے باندھا ہے تے آقا دی ذات تے درود پڑھدا ہے اج عالم یہ ہے کہ سانو اپنے پیو دا پتہ نہیں لگدا پیا سانو اپنے بھرا دا پتہ نہیں لگدا پیا پر اے بندہ خدا دی بارگاہ دے اندر موجود ہے اور نور دا عالم یہ ہے کہ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں کھلوتیاں کریم آقا نے فرمایا اے صحابی رسول فقط اللہ نور نہ عطا کرے سی بلکہ اللہ مصطفیٰ دے نال جنت بھی عطا کرے سی میرا ارادہ ہے میری خواہش ہے میری تمنا ہے کہ آپ احباب گھر تو چل کے آئے محفل برائے اصال ثواب میرے والد کریم پیر سید ارشاد حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ میرے چچا جان پیر سید منور حسین گیلانی پیر سید عابد حسین گیلانی پیر سید حسن شاہ صاحب گیلانی میرے بھائی جان پیر سید ساجد حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے اصال ثواب دی محفل اندر آپ لوگ جمع ہوئے ہو ارادہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بلند آواز دے نال کریم آقا دی ذات تے درود پڑھو کل قیامت دے اللہ سانو بھی اپنے کول بلاوے بلا کے نور عطا کرے مل کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے سادات الزام علماء کرام ثنا خوان حضرات اور آپ محبت اور پیار رکھنے والے مریدین آپ لوگوں دی سماعتاں دے حوالے اللہ رب العزت دی ایک لارب مبرہ منزہ عظیم کتاب قرآن مبارک دے وچوں ایک آیات کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بندے ناچیز نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنہیں احباب نے قرآن سنیا اللہ تعالیٰ سننا میرا پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ اس سچی کلام دیا برکتہ اور رحمتہ اللہ تانوں بھی اور مینوں بھی نصیب فرمائے عزیزان محترم اللہ رب العزت نے اپنی لارب مبرہ منزہ عظیم کتاب قرآن مبارک دن در ارشاد فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ جنہیں لوگوں نے قرآن خوبصورت لگ گئے وہ بولیں سبحان اللہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ ادو نازل کی تھی جدو کچھ لوگوں نے دعویٰ کیتا کہ سانو اللہ دنال عشق ہے اللہ دنال محبت ہے اللہ دنال پیار ہے معاذ اللہ اس تک وہ لوگ آ گئے کہ وہ باپ ہے ساڑا اسو دی اولاد ہے جو آسانی ہے وہ خدا دی ذات منند ہے تو ادو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اے محبوب تسا انہاں لوگاں نو آکھو جے اے لوگ خدا نال عشق کرنا چاہندے تے درے مصطفیٰ تے آ اگر اے لوگ میرے نال محبت کرنا چاہندے میرے نال عشق دے دعوے دار ہیں تو درے مصطفیٰ تے آویں میرے دادا حضور حضرت شاہ حبیب اللہ قادری گیلانی رحمت اللہ علیہ آبو با کمال استین جنہ دی درگاہ تے حضرت باہو سلطان رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ اور بڑے مرد مومن اللہ دے ولی آپ دے درتیا کے فیض پا گئے آپ فرماندن بیٹا اے محبت آکھنا اے کوئی عام گل نہیں اینجے محبت آکھ لینی اے کوئی عام گل نہیں دادا حضور اے محبت ہے کیا میرے دادا حضور نے فرمایا بندیا محبت دا لفظ اے عربی دا ہے اور اس دا معنی کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جس دے نال محبت کرنی ہے مڑ سب کو چھوتے ناتھ ہو قربان کر دے محبت فقط آنکھ لینی محبت دی فقط گل کر لینی اے محبت نہیں
محبت کو جھور ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا دی ذات نے اعلان کیتا ہے کہ اگر محبت کرنی نے تو درے مصطفیٰ جاؤ. یا رسول اللہ محبت کرنا چاہنے ہیں پر محبت دا ول نہیں آمدا. محبت کرنا چاہنی ہے پر محبت دا طریقہ نہیں آمدا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کس طرح کرنی چاہیے؟ محبت دا تقاضا کیا ہے؟ محبت دا قاعدہ قانون کیا ہے؟ تو کریم آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر محبت کرنی نے تو مڑ ابو ہریرہ نو ویکھیا کرو. اگر محبت کا ارادہ ہے تو ابو ہریرہ نو ویکھیا کرو. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندن کچھ دے ہویان کچھ 4 تو 5 دے ہویان ایمان کی دولت نصیب ہوئی حضور دے درد نوکر بن گیا. پر ماں کھلو جاواں تو ماں کھل جا کے فقط یہ گلا کرا ماں میرا محبوب بڑا سونا ہے. محبوب میرا بڑا خوبصورت ہے. ماں جس مصطفیٰ دے درد میں نوکر ہاں خدا اس دے حسن یہ قسمہ چاہیے. ماں جس مصطفیٰ دے درد میں نوکر ہاں خدا اعلان کر رہا ہے لوگوں مصطفیٰ دا ہاتھ فقط مصطفیٰ دا ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ اے خدا دا ہاتھ. ماں میں اس مصطفیٰ دا نوکر ہوں میں اس مصطفیٰ دا دردہ غلام بن گیا. ماں نے کیا ابو ہریرہ پتر تو میرا ہے میرے نال بیٹھا کر تے میریاں گلاں کیتیاں کر. پتر تو میرا ہے جدو میرے نال بیٹھا کر میریاں گلاں کیتیاں کر. مدینے والے دا ذکر میرے سامنے نہ کیتا کر. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میری ماں نو محبوب دی زیارت کوئی نہ ہوئی. میری ماں نے دولت ایمان تو محروم ہاں پر گلہ ایو کرے دیا ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو میرے کو امنا ہے آ کے میریاں گلاں کیتیاں کر مدینے والے دا ذکر نہ کیتا کر. حضرت ابو ہریرہ فرمانے بار بار جاواں تے ماں نو آکھا ماں جس مصطفیٰ دے درد میں نوکراں مصطفیٰ بڑا خوبصورت مصطفیٰ بڑا پیارا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے ہیں کہ میری ماں نے غصہ آیا تو ماں میری کھڑی ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ فرمانے ہیں ماں میری کھڑی ہو کیا کیا ابو ہریرہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور دی شان اندر ماں نے گستاخی کی تھی. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گیا دن ماں ایک تیرے نال تا محبت کرے نہ ہو دنیا تا میں نے چھڑ دیتا اس دے دا چھڑیا جس دے دا درے مصطفیٰ دا غلام بن گیا. ماں تیرے نال آ کے گلا کرے نہ ہو اج تو بھی میرے محبوب دی شان وچ گستاخی کیتی ہے. ماں اج تو بعد ابو ہریرہ گھر کوئی نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں گھر تو باہر گیا مسجد نبوی دے اندر جا کے بیٹھ گیا بڑا پریشان حال. منبر رسول تے حضور جلوہ فرمائے. حضور نے حضرت ابو ہریرہ نو دیکھیا تو بلایا ابو ہریرہ خیر ہے بڑا پریشان. حضرت ابو ہریرہ فرماندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نال عشق کیتا ہے آپ نال محبت کیتی ہے اعلی محبت دے ہو گیا ہے اتھے بانا تے آپ دی زیارت کرے نا اتھے بانا تو آپ دی زیارت کرے نا یہ گھر جاما تے مان آپ دی شان سنائی نا. یا رسول اللہ اعلی میں ہو گیا ہے محبت آپ تو بغیر ہوں گزارا نہیں ہے پر اعلی میں ہے کہ ماں میری غصے دے اندر آ کے آپ دی شان کی گستاخی کیتی ہے پر ماں نال رشتہ توڑ کے آ گیا پریشان ہے. ہاں سوچی بیٹھا کہ کملی والے نو آنا کملی والا ہاتھ اٹھاوے اللہ میری ماں نو دولت ایمان نصیب فرمائے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں یہ گل کیتی حضور نے ہاتھ اٹھائے تے میں بجنا شروع کر دیتا. صحابہ نے پکڑے ابو ہریرہ خیر ہے کدے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں گھر جا رہے ہوں کہ ابو ہریرہ گھر اگے بھی جانا ہو گھر تو اگے بھی جانا ہو پر اج کی منظر ہے دوڑ کے جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے صحابی رسول دوڑ کے جانے کی وجہ ہے کہ آمنہ دے لال نے ہاتھ اٹھائے کملی والے نے ید اللہ دی ہاتھ چاہے کملی والے نے ہاتھ اٹھائے پر دیکھنا چاہنا مصطفیٰ دی دعا پہلے جانیے یا ابو ہریرہ گھر پہلے جانیے. حضرت ابو ہریرہ فرماندن کہ جدو میں دروازے تے پہنچیا تے ماں میری یادی بیٹھی ہے مدینے دے لالا کیڑا سونا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندن میں دروازے نال کھڑو کے سندا رہ گیا ماں میری یاد کملی والے تو بڑا خوبصورت ہے تو بڑا حسین ہے تو بڑا کمال اور جمال شخصیت والا ہے.
تے ابو ہریرہ فرماندے میں جلدی نال دروازہ کھولیا تے ماں ویکھ کے مینوں مسکرا کے دی ابو ہریرہ تو ٹھیک آ نہ مدینے دلال بڑا سونا ہے ابو ہریرہ تو بڑا ٹھیک آ نہ مدینے دلال بڑا سونا ہے تے ابو ہریرہ فرماندے نے ماں تسی کیویں ویکھیا ہے میں تو مصطفیٰ دا درد نوکر ہاں میں تو حضور دی بارگاہ وچ ہنے آ رہا ماں تسی کیویں ویکھیا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں سوال کیتا ماں میری مسکرائی ابو ہریرہ تیرے آمن تو پہلے مدینے دا لال آیا ہوا ہے تیرے آمن تو پہلے کملی والا نبی آیا ہوا ہے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نال محبت کس طرح کیتی جائے حضور نے فرمایا محبت میرے نال اس طرح کیتی جائے جس طرح حسان نے کیتی یا رسول اللہ حسان نے کس طرح محبت کیتی ہے حضور فرماندے نے حسان محفل وچ بیٹھا ہے تے حسان آدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان دا دل دھڑک رہا ہے تے دھڑک دھڑک کے کچھ آکھنا چاہندا ہے یا رسول اللہ حسان دا دل دھڑک رہا ہے اور دھڑک دھڑک کے کچھ آکھنا چاہندا ہے حضور نے فرمایا حسان دس کی تیرا دل لاتا ہے حسان فرماندے نے کہ یا رسول اللہ میرا دل لاتا ہے کہ وہ احسن من کلم ترکت عینی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ ساری کائنات ایک پاسے یا رسول اللہ تسی ایک بار یا رسول اللہ میں اپنا نوکر ہوں آپ کے نال محبت کر لیے آپ کے نال پیار کر لیا میرے دادا حضور فرماندے نے بندیاں تو دنیا تے آیا ہیں تے آ کے میرے مصطفیٰ دے نال عشق کری آ کے میرے محبوب دے نال محبت کری کیونکہ میرے دادا حضور فرماندے نے بے سنگے دی کوئی زندگی نہیں جڑا بے سنگا ہوے نا او دی کوئی زندگی نہیں ہوندی زندگی کیسی ہوندی ہے زندگی سنگ والے دی ہوندی بھائی کے دے نال سنگ کریے وہ کسی ایک وسطی دے اندر بزرگ بیٹھا ہی نا تے پوچھیا بزرگو سنگ دی مثال دسو انہاں کیا کہ جی شہر وچ کوئی کتا ود ہوے نا تے کتے دی گل وچ پٹا نہ ہوے تے کمیٹی والے مار دیندے کتا ود ہوے تو کتے دی گل وچ پٹا نہ ہوے تو کمیٹی والے مار دیندے نے لٹ کتا ہے اس بزرگ نے آکھیا پی جی جس کتے دی گل وچ پٹا ہوے کمیٹی والے تو کمیٹی والے رہ گئے لوگ بھی کھلو کے ویدے نے اے کتا کسے مالک دا ہے اے کتا کسے مالک دا ہے بھائی کیڑا مالک ہے بھائی مالک کیڑا ہووے کتھائی بیٹھا ہووے پر او دی غلامی دا پٹا اس کتے دے گل دے اندر ہے میں سوچیا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے درد نوکر آپ دے درد کتا حضور نے فرمایا جو میرے درد تو کتا بن گیا مڑ گھبراوی نہیں تینوں ٹینشن دی ضرورت نہیں تیرے کو کوئی پوچھے یا نہ پوچھے مدینے والا تیرے کو ضرور پوچھے کیونکہ تو میرے نال عشق کیتا ہے تو میرے درد کتا بن گیا تو میرے نال محبت کیتی ہے تو میرے نال پیار کیتا فرمان میرے مصطفیٰ دا حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ میرے نال عشق کر لوے گفتگو سمیٹن والے پاسے آ گیا کوئی بندہ میرے نال عشق کر لوے محبت کر لوے اس عالم دے نال اس نظریے دے نال کہ حضور وفا کے پیکر ہیں حضور وفا کرنے والے ہیں تو حضور نے فرمایا بندیا تم لوگوں کو سن دو سے کہ بندہ دنیا تو جاوے تو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے تو لوگوں کو سن دو سے کہ بندہ دنیا تو جاوے تو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے حضور نے فرمایا بندیا تو میرے اگر عشق کیتا مرسے بعد مرسے بعد دیدار مصطفیٰ تینوں پہلے نصیب ہو جاسی میں گال سنی میں اس گال تے یقین کوئی نہ کیتا پر میں کتاب چاہی کتاب بے کے پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی ایک یہودی ہے بچہ چھوٹا جیا انہوں حضور نال عشق ہو گیا حضور نال محبت ہو گئی او یہودی روزانہ مسجد بوئے تے جاوے این کھلو کے حضور دے چہرے نو ویکھی رکھے چہرہ انور دی زیارت کیتی رکھے سارا دے کھلوتا رہے حضور دی زیارت کیتی رکھے کتاب دے اندر موجود ہے او یہودی دا بیٹا گھر امدائی پر پیو تے مان نہیں دسندہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہودیان حضور دی اگر شان دسیا حضور دے درد نوکر رکھیا میں بنیا بنا تو وہ مارے رہا کتاب دے اندر موجود ہے اس بچے نے بار بار دیدار مصطفیٰ کیتا ایک مرتبہ حضور کسی سفر تے چلے گئے بچہ دیدار تو محروم رہ گیا تے بچہ بیمار ہو گیا بچے دی طبیعت خراب ہو گئی اور اس طرح بیمار ہویا
کہ باپ نے بڑے علاج کیتے پر بیٹا ٹھیک کوئی نہ ہویا. پر باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے دے آخری لمحے بیٹا ہن میرے دنیا تے جڑے چند منٹ ساہ دے لے رہے یہ ہیں اس تو بعد ساہ کوئی نہیں ہے. بیٹے نو ادھر بیٹا دس کو تیری آخری خواہش ہاتھ بن کے ادھر باپ آخری خواہش دسر تو پہلے وعدہ لمنا چاہنا. یہودی دے باپ نے آکھا میرا بیٹا دس وعدہ کیے. اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تو لڑے نہ مصطفیٰ دا دیدار کرا جا کہ اگر تو ناراض نہ ہوئے تو کملی والے دی زیارت کرنا چاہنا. یہودی غصے دے اندر آ گیا میرا پوتر میرا بیٹا ہو کے کہ دے نال عشق کیتی ودا کس دے نال محبت کیتی ودا. یہودی نے بیٹے نے گل کیتی اس کہ میرا باپ میں او دے نال عشق کیتی ودا جڑا تمام جہاناں دا سردار ہے. وہ دا چہرہ ویکھیا میرے مصطفیٰ نال عشق ہو گیا مصطفیٰ دے نال محبت ہو گئی. اے بیمار نہیں تا ہویا اے جڑا میں بیمار ہویا تا ہویا حضور دی زیارت نہیں کر سکیا. یہودی بیٹے دی حالت ویکھی ڈر پیا مسجد نبی دی جا کے دروازے تے کھڑا ہو گیا آواز دیتی کہ تواڈے وچ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لے کے آئے. اس یہودی نے آکھیا محمد ابن عبداللہ میرا بیٹا اپنے نال عشق کیتی بیٹھا ہے محبت کیتی بیٹھا ہے آخری لمحے نو خواہش ہے مدینے والے دی زیارت ہو جائے. حضور نے صحابہ کو اپنے نال لیا تو اس بچے دی عیادت کرنے واسطے ٹر پے. بچہ دوڑ کے باپ کو دوڑ کے گھر پہنچیا تو آواز دیتی بیٹا ویک کون آیا ہے. سبحان اللہ. تو کتاب کے اندر موجود ہے مفسرین لکھ دیں کہ بچے دی روح پرواز کر گئی ہے. جدو تو باپ اندر داخل ہویا بچے دی روح پرواز کر گئی ہے. بچہ آتا ہے میری روح نکلی ہوئی واپس لوٹ آئے. فقط یہ لفظ سنیا کہ کون آیا ہے. یہودی پر آدھا کہ میں حضور نال لے کے گیا اور حضور دی زیارت میرے بچے نے کی تھی. مسکرا کے آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عشق کیتا ہے اپنا محبت کیتی ہے عرض کرنا چاہنا عشق تا ہو گیا ہے اپنے درد دا نوکر ہی بنا ہو ایمان دی دولت بھی نصیب کر دیا. حضور نے کلمہ پڑھایا تھوڑی دیر بعد وہ دی روح نکل گئی. میں اس وقت اس گل تے یقین کیتا. سبحان اللہ. جڑی پہلے میں گل کیتی ہے حضور نے فرمایا جب مرسے بعد وچ سبحان اللہ نہیں سنتے سبحان اللہ مرسے بعد زیارت پہلے ہی ہو جاتی. اس گل تے یقین میں ادو کیتا جدو کملی والے نے اس یہودی نو زیارت کرائی اور اس یہودی نے حضور تے ایمان دی دولت نصیب کی تھی اور عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ دیدار مصطفیٰ دی نصیب ٹینشن والی کوئی ضرورت کوئی نہیں. گفتگو میری ختم. حضور نے فرمایا وہ بچہ دنیا تو چلا گیا. میں صحابہ نے بلایا صحابہ اس بچے نو غسل دیو اور یہ جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ سی. حضور جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو حضور ایڑیاں تے چل رہے ہیں. حضور ایڑیاں تے چل رہے ہیں. صحابہ نے دیکھیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجوم تو اتنا کوئی نہیں لوگ تو اتنے کوئی نہیں پر آپ ایڑیاں تے کیوں چل رہے ہو. حضور نے فرمایا صحابہ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں اس بچے واسطے فرشتے زمین تے اتنے آ گئے. فرشتے زمین تے اتنے آ گئے کہ پورا پیر رکھنے دی جگہ ہی کوئی. یہ میری محبت کا عالم ہے یہ عشق ہے جو کملی والے سے کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور دی محبت اگر بندہ کوئی کر لوے تے مڑ گھبراوے نہیں کیونکہ اتھے بھی بیرے پاڑ تے اگاں بھی بیرے پاڑ. سبحان اللہ. میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ میری ایک چھوٹی سی محفل کا اہتمام کیا جس کے اندر میرے قابل احترام قابل عزت میرے بڑے بھائی مخدوم زادہ یہ سید اخلاق حسین گیلانی مدحض اللہ العالیہ اور میرے بڑے بھائی پیر سید توقیر حسین گیلانی دامت برکاتم القدسیہ اور میرے کزن میرے بھتیجے پیر سید مرید حسین گیلانی اور سٹیج کی زینت میرے چاچو جان میرے بھائی میرے کزن اس سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں. اور کچھ محبت کرنے والے جناب محمد آصف صاحب جو کوٹ عبدو سے تشریف لائے یہ سیدات الزام
بندہ نچیز کے کہنے پہ اس عظیم و شان محفل میں شرکت کی، اور آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ بندہ نچیز کے کہنے پہ آپ لوگ بھی گھر چھوڑ کے محبوب کی شان کو سننے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق کے اندر، مال جان کے اندر برکتیں اور رحمت عطا فرمائے۔ یہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کسی شاعر نے کملی والے کی شان و عظمت کا عالم دیکھ کے کچھ اشعار لکھے، اگر آپ لوگوں کا ذوق ہو تو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تو کس مصطفیٰ دا نوکر ہے، تو کس مصطفیٰ دا غلام ہے؟ اس نے کوئی کتابہ نہیں سنائیا، کوئی گلہ نہیں سنائیا، اس نے فقط کچھ الفاظ آکھے، وعدہ ہے کہ میں اس مصطفیٰ دا غلام ہاں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، اور آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، اور ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے فرق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، اور گردن ہے کہ بر فرق زمین عود سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہے، اور قد ہے کہ نبوت کے خد و خالق کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خالق کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، اور سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، اور باتیں ہے کہ تو باقی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہے کہ تو باقی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداد کی زبان بول رہی ہے، اور خطبے ہے کہ ساون کے اڑتے ہوئے بادل، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، اور یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، اور کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، اور انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، اور فاقوں پہ کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام اب بھی نمک خوار ہے تیرا، اور تو نے ہی سکھائی تمیز من جستا، انسان کی گردن پر صدا بار ہے تیرا، اور کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، اور کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ ناچیز کے الفاظ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، آپ لوگ کا محبت ساتھ سننا خالق کائنات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا وہ مقصد فقط میرے بابا جانی پیر سید ارشاد حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ، میرے بھائی جان پیر سید ساجد حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ، میرے چچا جان پیر سید عابد حسین، پیر سید منور حسین، پیر سید حسن شاہ صاحب، ان کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر حضور کی سنگت عطا فرمائے، حضور کی نوکری عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ ناچیز کے الفاظ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے فقط کچھ الفاظ آکھے، وعدہ ہے کہ میں اس مصطفیٰ دا غلام ہاں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، اور آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، اور ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے فرق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، اور گردن ہے کہ بر فرق زمین عود سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہے، اور قد ہے کہ نبوت کے خد و خالق کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خالق کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، اور سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ،
سینہ ہے کرم یہ دلے ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، اور باتیں ہے کہ تو باقی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہے کہ تو باقی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، اور خطبے ہے کہ ساون کے اڑتے ہوئے بادل، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، اور یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، اور کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، اور انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، اور فاقوں پہ کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام اب بھی نمک خوار ہے تیرا، اور تو نے ہی سکھائی تمیز من یزداں، انسان کی گردن پر صدا بار ہے تیرا، اور کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، اور کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ ناچیز کے الفاظ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، آپ لوگ قدم محبت ساتھ سننا، خالق کائنات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا وہ مقصد فقط میرے بابا جانی پیر سید ارشاد حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ، میرے بھائی جان پیر سید ساجد حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ، میرے چچا جان پیر سید عابد حسین، پیر سید منور حسین، پیر سید حسن شاہ صاحب، ان کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر حضور کی سنگت عطا فرمائے، حضور کی نوکری عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ ناصر کے الفاظ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔